خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں جس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے اس ضمن میں آیت نمبر 101 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے، یعنی اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ ایک اور کی پوائنٹ ہے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرما رہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرنے کو کہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا، اور یہاں پر اللہ نے غور کرنے والی بات ہے تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرو۔ اس کے بارے میں کہا گیا ان یؤتی فلا یؤسی، یعنی اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔ تقوی ادا کرنے کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اس کا ذکر کیا جائے اسے بھلایا نہ جائے، ہر وقت اسے، ہر گھڑی اسے یاد کیا جائے۔ تیسری بات وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، اس کا شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تقوی کا حق ادا کرنے میں شامل ہو سکتی ہے، یعنی پوری کی پوری اطاعت اللہ کی، نافرمانی نہیں کرنی، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری کبھی نہیں کرنا ہے، نہ ہی زبان سے، نہ ہی ایکشن سے، نہ کسی چیز سے، تو ہم تقوی کا حق ادا کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کا حق ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری موت کا سبب بھی تقوی پر بنا دیں گے۔ اگر ہم تقوی کا حق ادا نہیں کریں گے تو اینڈ رزلٹ ہمارا کیسا ہوگا ہم نہیں جان سکتے۔ تو یہاں پر اگر ہمارا اینڈ بھی تقوی پر ہو، ہم مرتے وقت بھی مسلمان ہو، اسلام پر رہنا ہمیں پسند ہے، تو ہم یہ تقوی کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ کی پوائنٹ ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ ہم سمعنا و اطعنا کہہ رہے اس بات پر، اللہ تعالیٰ ہم نے سنا، ہم ضرور اطاعت کریں گے۔ ایک اور کی پوائنٹ آ رہی ہے وَاعْتَصِم بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ الگ الگ مت ہو جاؤ، سب مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک جماعت بن کے زندگی گزارو۔ یہ جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ کی
رضا شامل حال ہے. اگر ہم سب الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رضا شامل حال ہمارے نہیں ہوگی. 104 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نفع دینے والا کام کی طرف لوگوں کو بلانے والے بھی کامیاب ہے. اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے کون ہیں؟ وہ یہاں پر سورہ آل عمران میں 3 جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا. آیت نمبر 104، آیت 110 اینڈ آیت نمبر 114. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے. یہاں پر آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یعنی ہر فائدہ نفع دینے والی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، ہر خیر کے طرف لوگوں کو دعوت دینا. تو دعوت دینے والے بھی کامیاب ہے. خیر کی طرف بلانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور ہم نے صدقے کی ٹاپک میں یہ پڑھا تھا کہ خیر کی طرف بلانا اور برائی سے لوگوں کو بچانا یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے. آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا اپنے چہروں کو سیاہ کرنے کے مشابہ ہیں. ایک اور دفعہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتایا ابھی بھی بتا رہے ایمان کے بعد کفر نہیں کرنا. اسی لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ابو درداء کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے تو بعض چیزیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی. اگر ہم نے ایک کام چھوڑ دیا تو ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے جو کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اور جب وہ ظالم حکمران مسلط ہوں گے ہمارے سروں پر تو وہ ہماری بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے. اور تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے. ہم اتنا دعائیں کر رہے کہ ظالم حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، لیکن ہم محفوظ نہیں ہو پا رہے. ظالم حکمران مسلط ہوتے ہی چلے جا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑے رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی دعائیں ہماری قبول نہیں کر رہے. تو ہر وقت ہمارا حال یہ ہے، خاص کر مسلمانوں کا، کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو مجھے کیا کرنا ہے، میرا کیا تعلق ہے کر کے ہم اپنا دامن بچا کر نکل چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی آیت یہاں پر آ رہی ہے، آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. انٹرسٹ کی بات آئی ہے یہاں پر. بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. یعنی ہم آج ہمارا گھر سود پر، کھانا پینا سود پر، رہنا سہنا سود پر، ہمارا بستر سود کے پیسوں سے لگا ہوا، ہمارا کپڑا سود کے پیسوں سے لگا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں کہا ایک شخص تھکا ہارا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر گرد و غبار چھایا ہوا ہے، یعنی حالت اس کی ایک دم دیوانوں جیسی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں گا؟ اس کا پہناوا حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں حرام کا دانہ گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی میں دعا کیسے قبول کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انٹرسٹ سود کے لیے آخر کب تک ہم اپنی نفس کی خواہشات پوری کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے. تو جب جانا ہے اللہ کے سامنے پنشمنٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پنشمنٹ میں مبتلا کرے گا،
تو یہ ڈر ہمیں کیوں نہیں آ رہا، ہماری زندگیوں میں یہ خوف کیوں نہیں آ رہا، اور ہم انٹرسٹ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں مل رہا، صرف دال روٹی کھانے کو مل رہی، صرف روٹی کھانے کو مل رہی، تو ویسے بھی زندگی گزار لینا چاہیے. لیکن یہ بلا جو ہے اس کے بارے میں اگر ذکر کریں گے تو بہت ہی خوفناک حدیثیں اس ضمن میں ملتی ہیں. یہاں پر اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے ربا. تو ربا سے ہمیں بچنا ہے، انٹرسٹ سے ہمیں بچنا ہے. آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. کی پوائنٹ ہے، اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رسول کی بات مانیں. اب تک اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزوں سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، حدیثوں میں جو چیزوں سے منع کیا گیا تو ان چیزوں سے رک جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کے مستحق بن جائیں. ایک اور کی آیت ہے یہاں پر، آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تو یہ کی پوائنٹ کیا ہے کہ دوڑو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوڑ لگانے کو کہا، سبقت لے جانے کو کہا، کمپٹیٹ کرنے کو کہا. کمپٹیشن کس میں؟ کمپٹیشن کرنا جائز ہے، لیکن کس چیز میں جائز ہے؟ یہاں پر بتایا گیا اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، یعنی اللہ کی مغفرت میں، اللہ کی بخشش مانگنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دنیا کی چیزوں میں نہیں، اللہ کو راضی کرنے میں، نیکیوں میں سبقت کرو. یہ راستہ ایسا ہے جس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کام نہیں آتے، بس بغیر رولز اینڈ ریگولیشنز کے ہمیں آگے اس کمپٹیشن میں آگے بڑھتے چلا جانا ہے. دنیا کے ہر کمپٹیشن میں کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، لیکن اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، صرف اونلی سنگل فارمولا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، اور سیدھے وہاں پر دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا انشاءاللہ. آیت 134 بھی کی پوائنٹ ہے. اللہ پاک کی محبت کے حقدار کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور وہ لوگ جو آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، آپ کے پاس ہو اور نہیں بھی ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور غصہ پی جانے والا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اور آگے بتایا گیا والعافین عن الناس، اور لوگوں پر درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. واللہ یحب المحسنین. یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ جو محسن ہوتا ہے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اسی کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہو سکتی ہے. محسن نہیں ہے تو یہ کوالٹیز نہیں ہو سکتی. اب محسن کیسے ہو سکتے ہیں؟ محسن ہونا ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. محسن تھرڈ سٹیج ہے، ہائیسٹ سٹیج ہے. نیچے فرسٹ سٹیج میں آتا ہے مسلم، سیکنڈ سٹیج میں آتا ہے مومن، امپلیمنٹڈ مسلمان، تھرڈ سٹیج میں آتا ہے محسن، ایکسلنٹ طور پر اللہ کو سرنڈر کرنے والا، ایکسلنٹ طور پر اللہ کو اپنا سبمیشن دینے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں محسنین میں شامل فرمائے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ میں شامل ہو جائے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں انشاءاللہ. 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم یہ سارے جو میں نے احکام تمہیں دیے ہیں تو اس کو لائٹ مت لینا، لائٹ ہرگز مت لینا، کیونکہ فسیروا فی الارض، تم چل پھر کر دیکھو زمین میں،
فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اگر ڈونٹ ڈیئر ٹو جھٹلانا، یعنی اگر تم نے جھٹلانے کی کوشش کی تو تمہارا بھی انجام ویسی ہوگا جیسے پچھلے لوگوں کا ہوا ہے۔ 142 میں اللہ تعالیٰ نے کی آیت بتائی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسے چلے جائیں گے بغیر کوئی محنت کے، بغیر کوئی تکلیف کے، نہ کہیں زخم لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے تلوار برسی تھی، ہم پر تو تلوار نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھرے برسے تھے، ہم پر پتھرے نہیں برسائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن تانا دیا جاتا تھا، تانے ہمیں نہیں مل رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں کچرا ڈال دیا جاتا تھا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، آخر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اور ہم سمجھ رہے کہ کچھ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں؟ امپاسبل۔ جب تک آزمائشیں نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک بجا کے نہیں دیکھیں گے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے تو جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا الذین جاہدوا منکم، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، کوشش کی، محنت کی، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہونا ہے تو 3 چیزیں ہمیں اختیار کرنا ہے کہ دل کا تقویٰ، یعنی دل سے تقویٰ ظاہر ہوتے رہنا ہے، نیتوں میں تقویٰ ہمارے ہونا ہے، بدن کا صبر ہمارے اندر ہونا ہے، یعنی صبر کے مجسمے ہم بننا ہے، تیسری چیز ہے زبان کے ذریعے پکارنا، زبان کے ذریعے ہم ظاہر کرتے رہنا کہ ہمارے اندر تقویٰ، ہم تقویٰ والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے بہت سارے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، تو اے اللہ ہماری بخشش فرمائیے، ہم سے ہمارے خطاؤں کو دور فرمائیے، اسے بھی معاف فرما دیجیے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ آگے 148 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے ان کے بارے میں ذکر ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت پر تھوڑا اور کریں گے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ یعنی ہم نے 147 میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اسراف کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہمیں ظالم لوگوں سے ہماری مدد فرمائیے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں انہیں دوں گا، عطا کروں گا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، ایک تو دنیا کا ریوارڈ مل گیا، دنیا میں ہم محفوظ ہو گئے، اللہ کے امن میں آ گئے، دوسرا وحسن ثواب الآخرہ، ثواب الآخرہ کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حسن ثواب الآخرہ، آخرت کا جو ثواب ہے اس کو بہتر بنا دیں گے، حسنہ خوبصورت بنا دیں گے، بہت ہی زیادہ ریوارڈ دیں گے، یعنی آخرت کے جو ثواب کے بارے میں، جنت کے بارے میں آتا ہے، نہ کسی
کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا، ایسی نعمتیں وہاں پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ربنا جعلنا منہم، بے شک اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی پر بھروسہ رکھے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ نے 162 آیت میں کمپیریزن کر کے بتائے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ نہیں، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کے ساتھ پھیر دے۔ آیت 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، یعنی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی تمہارے پاس میں نے رسول کو بھیج دیا ہے۔ وہ رسول نے کیا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، آیتیں تلاوت کر کر کے سنائے، وَيُزَكِّیہم، اور ہمیں پاک کیا، ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں وہ ان ساری برائیوں کو ہم سے دور کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ہمیں کتاب کی تعلیم دی، کتاب میں کون سے احکام ہیں، کس میں اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، وہ سارے احکام ہمیں کتاب میں مل گئی، وہ حکمت، اور اس کا وزڈم بھی سمجھا دیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم نہیں حاصل کریں گے تو یہ ساری باتوں سے انسان محروم رہتا ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرے اور کس چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ایک بڑا کی پوائنٹ ہے ہر دور میں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا، ایمان کے بدلے کفر کو خریدنا، یعنی ایمان کے بدلے نافرمانی کو خریدنا، ایمان کے بدلے اللہ کی ناراضگی کو خریدنا، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ اللہ کے غضب والی آیت ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی آیت ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کو مخاطب کر کے بتا رہے کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے، تمہیں جو دنیا مل رہی ہے، اس میں تم کھو کر اللہ کے عذاب کو بھول رہے ہو، لیکن یہی بات ہم مومنوں پر بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو بھول کر ہمیں جو مہلت مل رہی ہے ان مہلت کی غفلت میں بیٹھ کر ہم ایمان سے دور ہوتے جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ کر ہی رہنی ہے۔ ہم
کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ہمیں دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، پھر عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ عذاب، اس کا ہلکے عذاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولنے لگے گا، یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے۔ تو اگر ہم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تو یہ ہلکا عذاب نے اس سے ملٹیپل کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ہم اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس پورے سورے میں اللہ کی راضی کرنے والی آیتیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی آیتوں کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس پر ہم غور و فکر کرنے والے بنیں، اور جو چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لائے ابھی تک ان کو لانے والے بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنائیں، تاکہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والوں میں شامل ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں میں ہم سب شامل ہو۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔